میرے بھائیوں، آپ کی بیوی عمومی طور پر اس نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں اس کی قربانیوں کو لائیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، سکھ دکھ میں وہ آپ کی ساتھی بنی، بیماری میں آپ کے سر پر کھڑی رہی، سب سے پہلے جاگی، سب سے بعد میں سوئی، آپ کے بچوں کی پرورش کی، ان کو کھلایا پلایا، یہ چھوٹی قربانیاں ہیں۔ جب وہ بیوی آنکھیں بند کرے گی نا، جب اس بیوی کی آنکھیں بند ہوں گی، جب وہ اس دنیا سے چلی جائے گی، تو پھر آپ کو اچھی بیوی کی قدر پتہ چلے گی کہ میری بیوی میرے لیے کتنی بڑی نعمت تھی۔ آج وہ ہوتی ہے زندہ تو ہم ذرا سی بات پر، یعنی کھانا اچھا نہ بنے تو بعض اوقات ہم عورت کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہم ترقی نہ کر پا رہے ہوں تو ہم سارا قصور عورت پر ڈال دیتے ہیں کہ جب سے تم سے میری شادی ہوئی ہے میری زندگی سے خوشیاں ختم ہو گئی، یعنی ہم اپنی ناکامیاں اپنی بیویوں کے سر پر ڈالتے ہیں۔ یہ ہے ہماری جہالت کا عالم۔ تو اچھی بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں عورت کی کوئی عادت ناپسند ہو، ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی ایک عادت، یہ بولتی بہت ہے، یہ لڑتی بہت ہے، یا یہ کھانا اچھا نہیں بناتی، یا بہتوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہماری بیوی جو ہے وہ سلیقہ شعار نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اور یہ جو کہنے والا ہوتا ہے اس کا اگر اپنا حال آپ دیکھیں نا تو اس کو کہیں گے کہ بھئی آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ سلیقہ، تمہارا اپنا سلیقہ کیا ہے یہ بتاؤ۔ اس کا اپنا حال بدحال ہوتا ہے، لیکن بیوی اس کو کون سی چاہیے؟ بڑی سلیقہ شعار چاہیے، اور بڑی جو ہے وہ وفا شعار چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہو، مکروہ لگے، بری لگے، تو اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو اپنے لیے برا جان رہے ہو، ناپسند جان رہے ہو، اللہ نے اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنایا ہو، اسی کو تمہارے حق میں کیا بنایا ہو۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یوں تفسیر فرمائی کہ کسی مسلمان مرد کو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان عورت کو اس کی کسی ایک بری عادت کی وجہ سے مبغوض رکھے، یعنی اپنے دل میں اس کی بری عادت کی وجہ سے بغض رکھے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہو، تمہیں اس کی کوئی ایک عادت مکروہ ہو، ناپسند ہو، لیکن اسی کی کوئی ایسی عادت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہو جو تمہارے نزدیک محبوب ہو جائے۔ تو تم ناپسند کو فوکس نہ کرو، ناپسند کو نہ دیکھو۔ ایک عورت ہے، اس میں دیکھیں، آپ اپنے اوپر رکھ لیجئے اس بات کو تو زیادہ واضح انداز میں سمجھ میں آئے گی۔ ہم میں سے کوئی ایک ایسا فرد ہے اس پورے مجمع کے اندر جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، یا مجھ میں کوئی ایک بری عادت نہیں ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں تو بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم میں اتنی ساری بری عادتیں ہیں، ان کے باوجود عورت ہمیں قبول کرتی ہے، ہمیں برداشت کرتی ہے۔ تو اگر عورت میں ایک عادت ہے کہ وہ زبان کی تیز ہے، عمومی طور پر یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بعض اوقات ہوتا ہے میری ماں کا خیال نہیں رکھتی، میرے باپ کا خیال نہیں رکھتی، میری بہنوں کا خیال نہیں رکھتی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ جو گھر کے مسئلے ہیں نا، یہ عورتوں کے ساتھ مسائل ہیں۔ کس کے ساتھ مسائل ہیں؟ چونکہ عمومی طور پر ساس بہو کے حق میں ماں نہیں بنتی، اور بہو ساس کے حق میں بیٹی نہیں بنتی۔ کیا نہیں بنتی؟ جب ساس ماں نہیں بنے گی اور بہو بیٹی نہیں بنے گی تو ان دونوں کے درمیانی جو معاملات ہیں وہ درست ہوں گے؟ اب ان کو آپ نے چلانا ہے۔ آپ کو اپنی زوجہ کو ان کا حق دینا ہے اور اپنی امی کو ان کا حق دینا ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے دوسری عورت سے دشمنی، جو بندہ یہ کرتا ہے کہ صرف بیوی کی سنتا ہے، ماں کو ناراض کرتا ہے، وہ بھی محروم ہے۔ جو بندہ یہ کرتا ہے کہ صرف ماں کی سنتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، وہ بھی محروم ہے۔ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں کو اپنے اپنے مقام پر ان کا حق ادا کریں۔